وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارے معاشرے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بارے میں غور کرنا اور یاد دہانی یہ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے بڑے فائدے والی بات ہوتی ہے. والدین کی جو عظمت ہے، والدین کی خدمت، ان کا احترام، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ہمارے اس معاشرے میں ضرورت ہے کہ بھائیوں کو، لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے پاس. یہ رب تعالیٰ کا ایک نظام، ایک ایسا رشتہ، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. لیکن والدین کے ساتھ جو ہمارے ہاں عام طور پہ رویہ برتا جاتا ہے وہ کافی تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر والدین کے حوالے سے ایک انداز اختیار کیا ہے، اس سے آپ اس مسئلہ کی اہمیت کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر مقامات پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے کہ خاص اس اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ یہ ایک اہم مسئلہ بھی بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے. بس اسی بات سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے بعد رب تعالیٰ نے جو ضروری بات لوگوں کے لیے سمجھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات، اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں، کیونکہ وہ رب عالم الغیب ذات، وہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے تھے کہ لوگوں کو کس مسئلے کی زیادہ ضرورت ہے اور کس مسئلے کے حوالے سے ان کو بار بار ہدایات ملنی چاہیے. تو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر والدین کے حوالے سے ایک جگہ پہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس کو سادہ سا مفہوم ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اے لوگو تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ تم صرف ایک اس اللہ کی عبادت کرو گے، اور تم لوگ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بولا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وَقَضَىٰ فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی بات اس لیے کہی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حتمی بات ہے، اس میں تو آپ کوئی تبدیلی، کوئی اور بات کی طرف سوچنا نہیں، اس بات کا تو، اس معاملے کا تو تیرے رب نے اے لوگوں فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے لوگوں اگر تم میں سے کسی کے پاس والدین ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہوں، عندک، یہاں مفسرین نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے پاس ہیں، لیکن یہاں قرآن نے کہا ہے کہ جب والدین تمہارے پاس ہوں تو اس ٹائم تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے سامنے وہ جس طرح بھی بات کریں، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اف کا لفظ بول دیا کہ سب سے کم ترین جو کلمہ ہے وہ بھی نہیں کہنا۔ اور مفسرین نے کہا کہ اپنے والدین سے بات کرنے کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں انداز سمجھا رہے ہیں، اس کو اگر ہم دنیا کے انداز میں سمجھیں تو اس طرح اپنے والدین سے بات کرنی ہے جس طرح ایک سخت گیر ایک حکمران ہے اور اس کا چھوٹا سا نوکر اس کے سامنے بات کر رہا ہے، وہ ڈر کے، احترام سے، اپنی نظروں کو جھکا کے، اور ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے اس بات کو سمجھا بھی ایسے ہی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھاتے، اکثر ان کا معمول تھا، تو وہ کھانا کھاتے اپنی والدہ کے سامنے نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے کہ والدہ کے سامنے نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جب والدین دونوں، جو ان میں سے کوئی ایک، عندکا تیرے پاس ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ تیرے پاس کا کیا معنی؟ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک عمر ہے بچپنے کی، اس ٹائم اولاد کو ضرورت ہے والدین کی، اس ٹائم اولاد والدین کے پاس ہوتی ہے، لیکن جیسے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن نے کہا عندکا، اب والدین تمہارے پاس ہیں۔ اب والدین کی خدمت کرنا، ان کی تابعداری، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم کہا کہ اے لوگوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد اگر بات کرتے ان سے کچھ سختی ہو جائے اور ایک بات کو وہ بار بار کہیں جس سے آپ دل میں تنگی محسوس کرو، تو تھوڑا سا اپنے بچپن کے لمحات کو ذہن میں لے آئیں کہ جب آپ بھی ایک عمر میں تھے، ایک بات کو بار بار کہتے تھے اور آپ کے والدین اس بار بار آپ کی کہے جانے والی بات کو سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، لیکن آج اگر والد دوسری سے تیسری دفعہ ایک بات کو دہرا لیتے ہیں ہم اس بات کو برا محسوس کر لیتے ہیں۔ قرآن ہماری یہی تربیت کر رہا ہے، اور کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرو عزت والی، احترام والی وہ بات کرنی ہے۔ کبھی بھی والدین کے ساتھ بات، دیکھیے والدین بھی انسان ہیں، بات کرنے میں، بات سمجھانے میں غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان اس بات کو سمجھ لے، اگر اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا لے کہ کئی غلطیاں میری تھیں بچپنے میں، جوانی میں، کئی غلطیاں ایسی تھیں جہاں والدین نے پردہ ڈال دیا، والدین نے رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، تو والدین اس قدر اولاد کے ساتھ جب شفقت کرتے ہیں تو کہا ہے لوگوں تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ ایسے والدین کے ساتھ اس رشتے کا اتنا احترام کرو کہ جب بھی ان سے بات کرو خیر والی،
اچھی بات کرنی ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ ان کی بے ادبی اور ان کا احترام باقی نہ رہے۔ اور اس طرح کہا کیونکہ یہ پیغمبر سے جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات کر رہے تھے تو اس ٹائم ہمارے پیغمبر کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے بات تو امت کو سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے والدین، آپ کو موقع نہیں ملا، آپ بچپن میں ہی، آپ کے والد تو پیدائش سے پہلے، والدہ بچپن میں فوت ہو گئی، لیکن اللہ آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو، امت کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات ہمیں یہ سمجھا دی کہ اگر کسی اولاد کو یہ موقع نہ ملے، کہ اس کو یہ موقع ہی نہیں ملے کہ بچپن کے اندر ہی اس کے والدین فوت ہو جائیں، تو کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے لیے پہلے تو ایک بات یہ ہے، رحمت کے، شفقت کے اور نرمی کے، اپنے والدین کے لیے بازو اے انسان آپ نے پھیلا کے رکھنے ہیں۔ یہاں جو ذل کا لفظ ہے نا، جناح ذل، جناح یہ پرندے کے پروں کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اب پرندے کے پروں کی بات یہاں اس لیے کی گئی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پرندوں کو کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر پر رکھتے ہیں، پروں میں سمیٹتے ہیں، اپنے بچوں کو گرمی سے، سردی سے، ہر طرح سے بچانے کے، وہ کیا عظیم پیارا وہ نمونہ ہوتا ہے، دیکھنے والا وہ منظر ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان، وہ جو شفقت والے معاملات، وہ جو نرمی والے، رحمت والے معاملات اے انسان آپ نے اپنے والدین کے ساتھ رکھنے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا اپنے والدین کے لیے مسلسل اپنے رب سے یہ دعا مانگنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ اس طرح تو شفقتیں فرما جس طرح تو نے بچپن کے اندر میرے والدین نے مجھ پر شفقتیں کی ہیں، اس طرح تو میرے والدین پر اے یا رب شفقتیں فرما۔ مفسرین کہتے ہیں اولاد تو پوری عمر جب والدین زندہ ہوتے ہیں والدین شفقتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ قرآن نے یہاں بچپن کی بات کی، کیونکہ بچپن کے اندر اولاد کو زیادہ ضرورت ہے شفقت کی، اور بچپن کے اندر والدین زیادہ اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے لاڈ اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو قرآن نے انہی لمحوں کی دعا کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے اس طرح سے دعائیں کرو۔ اور دوسری بات میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، اس نظام کو آپ سمجھ لیں۔ ہمارا ایک تو ایک کلچر ہے، اس کلچر کو بھی ہم دیکھیں اور اس کلچر کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ جو خاندانی نظام ہے، ہم اس خاندانی نظام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس حصے میں ہم اپنے رشتہ داروں سے جڑے نہیں ہیں۔ ہم چھوٹے ہیں، والدین ہم سے پیار کر رہے ہیں، ہم بڑے ہوئے بہن بھائی کا رشتہ ایک بڑا قریبی رشتہ ہے۔ جیسے انسان کی شادی ہوئی، بیوی کا، بچوں کا رشتہ آ جاتا ہے، جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پوتوں کا، دوتوں کا، نواسوں کا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اس خاندانی نظام کے اندر جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اس کے اندر ہر طرح سے محبت، انسان زندگی کے کسی حصے کے اندر بھی تنہائی محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس کو رشتوں کے اندر ہر طرف، اپنے چاروں طرف ایسے رشتے بتائے گئے اور ان رشتوں کے حوالے سے انسان کو تعلیم دی گئی کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، ہر کے ساتھ آپ نے اچھا تعلق رکھنا ہے۔ اور اس طرح سے بات سمجھائی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات پوچھی گئی، یا رسول اللہ من ابر، اللہ کے رسول کون ایسا رشتہ داروں میں سے بندہ ہے جس کے ساتھ میں نے سب سے بڑھ کے حسن سلوک کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ، ثم امہ کا، پھر اپنی ماں کے ساتھ، ثم امہ کا، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر فرمایا ثم اباک، پھر اپنے والد کے ساتھ۔ یہاں محدثین نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر اللہ نے 3 مرتبہ پہلے ماں کا ذکر کیا ہے اور باپ کا صرف 1 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور وہ بھی چوتھے نمبر پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا مقام کم ہے،
कोई माँ का इस हवाले से को इतना ज़्यादा रुतबा है कि बाप परेशान हो जाए कि पता नहीं मेरे वाले से इस्लाम ने कोई हुक्म ही नहीं दिया। मुहद्दिसीन कहते हैं कि असल में मसला यह है, माँ अपने बच्चों के वाले से ऐसी शफकत करती है, वो ऐसा लाड करती है। अक्सर जो औलाद है वो अपनी माँ के इस नरम वाले सलूक को नज़रअंदाज करके वो समझते हैं कि अपनी माँ से इतना डरते नहीं हैं। अपनी माँ के साथ उनका उस तरह बात करने का अंदाज इतने फरी होते हैं कि वो माँ से ना तो माँ सख्ती से बात करती है, और इंसान इस हवाले से भूल जाता है कि माँ की उस शफकत को, उस माँ की वो उस तरह से कदर नहीं करता है। अल्लाह ताला ने माँ की उस शफकत का अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ इजहार किया है कि ऐ इंसान तो अपनी माँ के उस नरम मिजाज रवैये को इस तरह से मत ले कि तूने माँ के साथ जब बात करनी है इतना फ्री हो जाना है कि माँ का एहतराम भूल जाए, माँ बात करे उसकी बात ना मानी जाए, माँ के उस शफकत को इंसान तो ज़िंदगी में भूल ही जाए। और इस अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ 3 मरतबा माँ की बात करके, और फिर दूसरी बात अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक इशारा किया है, ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को इस बात की नसीहत की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। उसके बाद कुरान ने कहा हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, वालिदैन में से यहाँ माँ का जिक्र कुरान ने दोबारा किया अलग से। कहा इंसान की माँ एक ऐसा रिश्ता है, इसने कमजोरी दर कमजोरी, माँ बच्चा माँ के पेट में था, जैसे वो हमल बढ़ता गया माँ की कमजोरी बढ़ती गई, माँ की मुशक्कत में इजाफा होता गया। और उसके बाद कहा कि ये माँ थी ऐ इंसान जिसने तुझे 2 साल दूध पिलाया। सिर्फ ये 2 बातें यहाँ की, बीच वाली जो बातें हैं कुरान ने वैसे ही जिक्र ही नहीं की, वो इंसान को वैसे समझा रही हैं कि रात का माँ का अपने बच्चों के लिए उठना, वो सारी बचपन के अंदर माँ का अपने बच्चों के साथ प्यार और शफकत का इजहार करना, ये रिश्ता कहाँ मिलेगा, ये मोहब्बतें कौन देता है। एक इंसान बचपन के अंदर वो कितना माँ को तंग करता है, लेकिन वो माँ कभी भी अपने चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार तक नहीं आने देती। ये लम्हात वो माँ के हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इसीलिए एक वक़्त देखें आप अपने नबूवत के कामों में मसरूफ़ हुए, और ऐसे मसरूफ़ हुए कि एक वक़्त गुजरने के बाद आपको अपनी माँ की याद आती है। एक दिन अल्लाह ताला से आप गुजारिश करते हैं कि या रब मेरी माँ की वो लम्हात, मेरी माँ का एक सफ़र में मुझे छोड़ के जाना और रास्ते में मेरी माँ का फौत हो जाना, अल्लाह वो सारी चीज़ें भूल चुका हूँ कि मेरी माँ की कब्र ही कहाँ है। ऐ अल्लाह मेरी माँ की कब्र के हवाले से मेरी तो रहनुमाई कर दे। लेकिन क्या कमाल शफ़क़त है मेरे रब की, स्पेशल वही के ज़रिए आपको बताया गया कि आपकी वालदा की कब्र कहाँ है। वो सारी वही के ज़रिए जहाँ जहाँ जबरील आपकी रहनुमाई करते रहे, आप एक कब्र के पास जाते हैं। सहाबाए किराम में से सैयदना उमर जैसा सख्त दिल बंदा वो इस बात को बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास खड़े हुए और आपने ज़ारों के तार आपने रोना शुरू किया। लेकिन सहाबा की जानिसारी, सहाबा की अजमत के क्या कह दें, उन्होंने पूछा तक नहीं अपने महबूब आका से, आका रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा बस आप रोए हैं तो समझे यहाँ रोने का मकाम है। वो सहाबा आपको देख के रोते हैं। जब आप रो रो के चुप हुए तो फिर एक सहाबी ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्या मामला है। फरमाया असल में ये मेरी माँ की कब्र है जहाँ आज कई सालों के बाद मैं आया हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम माँ के लिए वो जज्बात आपको भी याद आए, वो लम्हात बचपन के। इसलिए ऐ मेरे भाई कभी भी इस बारे में हम बेफिक्र ना हो कि माँ बाप की वो कुर्बानियाँ, वालिद का बच्चों के लिए रिज़्क़ तलाश करने में, रिज़्क़ कमाने में वो किन किन लोगों का सामना करता है, वो किन किन लोगों से बातें सुनता है, वो क्या क्या इस माशरे में काम कर जाता है। बाज़ औक़ात अपने बच्चों को जब भूखा प्यासा देखता है
تو بعض اوقات تو حرام کمانے تک چلا جاتا ہے، وہ اپنی جان تک رزق میں ڈال لیتا ہے، کہتا ہے بچے بھوکے دیکھے نہیں جاتے۔ تو ہم یہ اولاد، یہ نوجوان اس بات کو کیوں بول جاتے ہیں؟ اور جیسے انسان بڑا ہوتا ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ میرے اپنے بھی کمالات ہیں، میں نے بڑا ہو گیا ہوں، میں نے بھی بہت محنت کی ہے۔ نہ میرے بھائی، بچپن کے اندر اور ایک عمر کے حصے تک والدین کی ہمارے ساتھ جو شفقت ہے، والدین کا ہمارے ساتھ جو احترام کا محبت کا رشتہ ہے، اس قدر گہرا رشتہ ہے، اور والدین کے احترام کی اس معاشرے میں اس قدر زیادہ ضرورت ہے، اور اچھا معاشرہ قائم ہونے کے لیے یہ رشتے محبت اور احترام کے قائم ہونے اس لیے ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی عبادت کے بعد اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، اپنے والدین سے احسان کرو، اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرو، اپنے والدین سے اچھی باتیں کرو۔ یہ کائنات کا رب لوگوں سے کہہ رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب معاشروں میں والدین کا احترام ہوگا، والدین کی بات کے سامنے والدین غصہ بھی کریں گے، اولاد جب خاموشی سے اس بات کو سنیں گی، اس سے معاشرے جڑیں گے، ایک دوسرے کا احترام بڑھے گا۔ ایک والدین کو بھی اس بات سے خوشی ہوگی کہ جو بچے جن کے لیے میں نے ان کے بچپن میں میں نے جو قربانیاں دی تھیں، آج بڑھاپے کے اندر یہ میری اولاد جو میری خدمت کر رہی ہے، آج میرے سارے وہ دکھ، میری ساری وہ محنت، میری مشکلات آج میری اولاد نے مجھے واپس لوٹا دی ہے، سارے میرے غم بھول گئے ہیں۔ بڑھاپے کے اندر آ کر یہ خدمت دیکھ کر ادھر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آئی۔ آپ نے ایک بات انسان کو، ہم سب کو یاد دلانے کے لیے بڑے واضح لفظوں کے اندر فرمایا، راغم انف ثم راغم انف، فرمایا وہ بندہ تو برباد ہی ہو جائے، وہ بندہ تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاکت کا شکار ہو گیا۔ 3 مرتبہ اس بات کو فرمایا، وہ بندہ تباہ ہے، وہ بندہ برباد ہے، وہ بندہ بڑا ہی بدقسمتا ہے۔ فرمایا قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے تو ذرا یہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے، کون اتنا محروم، کون اتنا بدقسمت ہے؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، بڑھاپے میں جس بندے کو اپنے والدین ملے، احدہما او کلیہما، والدین میں سے ایک مل گیا یا دونوں مل گئے، ثم لم يدخل الجنہ، لیکن اس والدین کی خدمت کر کے جس بندے نے جنت نہیں کمائی، وہ بندہ تو بڑا ہی بدبخت ہو گیا، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ دیکھیے، میں آپ سارے بھائیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، میری زندگی، میں صرف اپنی زندگی کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ صبح نماز کے بعد ایک جگہ کبھی درس کا موقع ملتا ہے، 7-8 بجے سے حدیث کی 2 بڑی کتابیں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھاتا ہوں، ایک اس طرح سے مصروفیت رہتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے کسی بھی پریشانی کے لمحے میں جب بھی میں نے اپنی والدہ سے گزارش کی ہے، دعا کی، تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا سکون پایا ہے اور اپنے معاملات کو اپنے لیے اتنے آسان ہوتے دیکھا ہے کہ میرے بھائی، آپ سارے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے، آپ نے دوست دیکھے ہیں، محلے دار دیکھے ہیں، رشتہ داریاں نبھائی ہیں، ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اندر غرض کوئی نہیں، جس کی محبت میں مقصد کوئی نہیں کہ یہاں میں اس سے اپنی اولاد سے شفقت کروں گی، میری اولاد مجھے فلاں دے گی۔ والدہ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ اولاد جو مرضی کرے، ماں خود تکلیف محسوس کرتی ہے اپنے والدین کی حالت کو، اپنے بچوں کی حالت کو دیکھ کر۔ میرے بھائی، میں اور آپ بہت بڑی بھول کے اندر ہیں کہ ہم دعاؤں کے لیے، ہم اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کبھی اگر مجھے یہ بات اچھی طرح، اللہ کرے میں یہ بات سمجھا پاؤں، کبھی زندگی میں اگر اس بات کو آپ نے، ہم سب نے سمجھ لیا کہ جو پاور، جو وہ کشش جو اللہ تعالیٰ کو دعا کے اندر چاہیے،
کہ دل سے الفاظ نکلیں، جو لفظ بولے جائیں انسان کی کیفیت بھی اس طرح کی ہو، وہ کیفیت صرف والدین کی دعا کے اندر ہے۔ آپ یہاں مجھے 100 دفعہ یہ بات کہہ دیں میرے فلاں مسئلے کے لیے دعا کریں، میری وہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ آپ کی وہ کیفیت، آپ کی وہ درد، آپ کا مسئلہ میں اپنے اندر نہیں لا سکتا، لیکن اولاد جب اپنے والدین کے سامنے گزارش کرتی ہے کہ اماں جان میرے کاروبار کا یہ مسئلہ ہے، میری جاب کی یہ پرابلم ہے، میں فلاں پریشانی کے اندر پھنس گیا ہوں، تو والدہ اس دکھ کو اپنے اندر لے آتی ہے۔ وہ دکھ اپنے اندر لا کر جب اپنے رب کے سامنے وہ کانپتے ہاتھوں سے دعائیں کرتی ہے، تو آپ ان لمحات کو ذہن میں لائیے کہ رب تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے جو کی جاتی ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ یہ گارنٹی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی ہے۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں کا مرکز بنائیے، اپنے والدین سے گزارش کیجیے۔ اور وہ نوجوان، شاید یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ نوجوان بڑی غلطی میں ہے، بہت بڑی غلطی میں ہے، جو اپنے والدین کو صبح ناراض کرتا ہے، اپنے کاروبار پر جانے سے پہلے، اپنی جاب کو تلاش کرنے سے پہلے والدین کو ناراض کرتا ہے، پھر مسجد کے گلے میں 1000 روپے ڈال کے سفر پہ جاتا ہے کہ نوکری مل جائے گی، کسی کے ساتھ محلے میں حسن سلوک کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کر کے چلا جاتا ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ دھوکہ کسی اور کا نہ دیں، یہ اپنے آپ سے آپ کا دھوکہ ہے۔ جب والدہ کو ناراض کر کے آپ گھر سے نکلے، والدہ پریشان ہے آپ کے معاملے میں، آپ تو جب گھر سے نکلیں والدہ آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کاروبار میں ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ میں نے گھر میں اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان میں فلاں جگہ نا ایک درس پہ جا رہا ہوں، تو آپ ذرا دعا کیجئے کہ اللہ جو بات کروں اس بات کا اثر لوگوں تک ہو، میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ میرے والد نے مجھے یہ بات بتائی اگلے دن کہ آپ نے اپنی والدہ سے کیا بات کی؟ میں نے کہا دعا کی گزارش کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اس معاملے کو دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے تیری والدہ آدھا گھنٹہ تک مصلی پر بیٹھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ والے جذبات، یہ کون سے رشتے ہیں دنیا کے اندر جو اس طرح کے جذبات اپنے بچوں کے لیے یا دوسرے رشتے ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں رکھتا۔ اس بات کو صرف میں اللہ کرے سمجھا پاؤں کہ ہماری نوجوان نسل اپنے والدین کا احترام، ان کی وہ شفقتیں ان کو حاصل کرے اور اس کی اہمیت کو جانے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا سرمایہ ہے اس دنیا کے اندر، کہ جب ہم اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں ہمارے کہے بغیر وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں وہ ہماری آسانیوں کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رشتے ایسے انمول رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ صرف آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بات کی ہے جہاں یہ کہا نا کہ ماں نے بچے کو کمزوری در کمزوری میں اٹھایا ہے، 2 سال تک دودھ پلایا ہے، پھر ایک بات کی ہے، کہا انشکر لی ولوالدیک، اے انسان تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے بعد اس دنیا میں انسان کو سمجھایا ہے کہ تیرے شکر کا، تیرے اوپر احسانات کی جو بات تیرے رب کے بعد اگر کسی کے ہے تیرے والدین ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.